جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف لوگ من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا عن قبلتہم ان کے اس قبلہ سے التی کانوا علیہا جس پر وہ پہلے تھے، یعنی جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قبلہ کہتے ہیں جس طرف آدمی رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو پہلے قبلہ مسلمانوں کا جب مدینہ طیبہ میں مسلمان تشریف لے گئے تو وہاں بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم تھا، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 17 مہینے تک رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا امر آیا اور بیت اللہ شریف کی قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا، مسجد الحرام کو بنا دیا گیا۔ یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے اور اس کا جواب دیا گیا کہ جو مشرکین مکہ نے، جو یہود مدینہ نے، جو دیگر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی، ان باتوں کے جواب کے لیے یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ اس کا رخ کدھر ہو، مسجد اقصی کی طرف ہو یا مسجد الحرام کی طرف ہو، بلکہ مومن کے لیے سب سے اہم چیز اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم قبلہ ہے، اللہ کا حکم مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، وہ قبلہ ہے۔ اللہ کا حکم مسجد الحرام ہے، وہ قبلہ ہے۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنا لیا امتاً وسطا، ایک درمیانی امت، اعتدال والی امت۔ اس لیے کہ یہ والا مسئلہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد الحرام کو بنایا اور جو یہود تھے وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مشرکین مکہ یہ کہتے کہ مسلمان دین ابراہیمی پر ہونے کے باوجود کیوں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک تو ایمان کا جائزہ لینے کے لیے اور مسلمانوں کے بارے میں اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی کتنی تعمیل کرتے ہیں، مسجد اقصی بھی قبلہ رہا اور مسجد الحرام بھی قبلہ رہا، اور دوسرا یہ کہ یہ بتانے کے لیے کہ جو دین اسلام ہے وہ دین حنیف ہے، وہ ملت ابراہیمی پر مسلمان قائم ہیں۔ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی اور معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ قیامت والے دن یہ امت دوسری تمام امتوں کے لیے شہید ہوگی، گواہ ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی کی، اس امت کی جو گواہی ہے اس پر گواہ ہوں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے اس قبلہ کو نہیں بنایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، الا مگر یہ، کیوں؟ لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں۔ یہ اللہ جب آ گیا، پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ما جب آ جائے گا اور اس کے بعد اللہ آئے گا تو یہ اس کو خاص کرنے کے لیے کہ ہم نے صرف اس مقصد کے لیے ایسا کیا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان لوگوں میں سے کہ کون اپنے قدموں کے بل پیچھے، ینقلب پلٹ جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے، علاقبئی اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور البتہ یہ جو تھا یہ تو بڑا بھاری معاملہ تھا، قبلے کا تبدیل ہو جانا اور اپنے عقائد اور نظریات سے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں دوسری طرف ہو جانا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو ان کے لیے اللہ کا حکم ماننا آسان ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ رب العزت ایسے نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں۔
یعنی جو جس دور میں جو عمل ہوتا رہا وہ اللہ کے امر کے نتیجے میں ہوتا رہا، تو اللہ رب العزت کسی کے عمل کو، کسی کے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اللہ بہت قدردان ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم، البتہ مہربان ہے، رؤوف شفیق ہے، مہربان ہے، رحیم اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، البتہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا البتہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهک فی السماء، آپ کے چہرے کا پھرنا اس سمائی آسمان کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بار بار آسمان کی طرف جاتا تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، البتہ تحقیق ہم پھیر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلتاً، ایسے قبلہ کی طرف، ترضاہا جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کا جی چاہتا ہے۔ تو دیکھیں کیا انداز ہے، کیسا لاڈ ہے، کیسی شفقت اور محبت ہے کہ فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اس قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، آپ لوگ جہاں کہیں پر بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو شطرہ مسجد حرام کی طرف ہی پھیر دیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے اس سے، اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے اس سے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیہ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے پاس، جن کو کتاب دی گئی ان کے پاس لے آئیں، اتیتا آ جائیں، بِكُلِّ آیَةٍ لے آئیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں سے بعض گروہ دوسرے بعض گروہوں کے قبلہ کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر دیں گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو تب آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، يَعْرِفُونَهُ، وہ جانتے ہیں اسے، اسے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اسے سے مراد بیت اللہ شریف کو، یا اسے سے مراد اللہ کے دین و شریعت کو، راجح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے پاس اتنی بشارتیں ہیں، اتنی جو ہے وہ خوشخبریاں ہیں کہ فرمایا کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ایسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے، جو بات آپ کے رب کی طرف سے آئے گی وہ حق ہوگی، فلا تکونن من الممترین، تو بس آپ شک میں پڑنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، وِجْهَةٌ ایک جہت ہے، ایک سمت ہے جو اس کے رخ کرنے کے لیے ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، جس کی طرف وہ چہرہ پھیر کر رکھتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بس آپ خیر کے کاموں میں آگے بڑھیے۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ جو بحث ہے یہ لا حاصل ہے کہ کون کس طرف رخ کر رہا ہے، کس کا قبلہ کیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اصل کام کیا ہے؟ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے بنیں، لا یعنی چیزوں میں، بے مقصد کے بحث مباحثے میں اور بلا وجہ کے مقابلے بازیوں میں ان میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اینما تکونوا، جہاں پر بھی تم لوگ ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ رب العزت تم سب کے سب کو لے آئیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ ومن حیث خرجت، اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ تو یعنی کیا مطلب ہے؟ جہاں پر بھی ہوں، آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ مدینہ منورہ میں ہیں، آپ کسی غزوہ میں ہیں، آپ کسی سفر میں ہیں،
जहां पर भी हों, फवल्ली वजहक शत्र अल मस्जिद अल हराम, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ कर दीजिए, व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक, और बेशक यही हक है आपके रब की तरफ से, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बेखबर नहीं है उससे जो कुछ तुम करते हो, वमिन हैसु खरजता, और आप जहां कहीं से निकलें, फवल्ली वजहक शत्र अल मस्जिद अल हराम, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ कर लें। ये बार बार ये वाली बात कही जा रही है ताकि बात पक्की हो जाए, ताकि बात यकीनी हो जाए, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए, ताकि लोगों को शरह सदर नसीब हो जाए। वहैथु मा कुंतुम, और तुम सब लोग जहां पर भी हो, फवल्लु वुजूहकुम शत्रा, अपने चेहरों को शत्रहु मस्जिद हराम की तरफ कर लो, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों को के लिए ना बाकी रहे आपके खिलाफ कोई हुज्जत, यानी लोगों के पास आपके खिलाफ कोई दलील, कोई वजह और कोई और बात बाकी ना रहे। जहां पर भी हो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर लो। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया। जाहिर है कि उनके लिए हुज्जत भी कोई माना नहीं रखती, उनके लिए दलील कोई हैसियत नहीं रखती। फला तखशौहुम वखशौनी, फला तखशौहुम, उनसे मत डरो, वखशौनी, मुझसे डरो। तो ये वाली बात हम सारों को याद रखनी चाहिए कि भाई हम लोगों की परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो अल्लाह ताला का हुक्म याद रखिए, फला तखशौहुम, लोगों से मत डरो, वखशौनी, मुझसे डरो। तो हर मामले में हमारा ताल्लुक और मामला अपने अल्लाह के साथ ठीक होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हमारा ताल्लुक दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को खुद मना लेते हैं, और हम क्या कहते हैं, लोगों को राजी करना, रस्म और रवाज को राजी करना। भाई लोग कभी राजी नहीं होते, अल्लाह राजी हो जाए तो सब राजी, रब राजी जग राजी। इसलिए फला तखशौहुम, उनसे मत डरो, वखशौनी, मुझसे डरो, वलिउतिम्म निअमती अलैकुम, और ताकि मैं अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर तमाम कर दूं, वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान में रसूल भेजा। दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, लेकिन रसूल हमने तुम्हारे दरमियान भेजे। यतलू अलैकुम आयातिना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद बिअसत हैं। यतलू अलैकुम आयातिना, वो तुम्हारे ऊपर हमारी आयात की तिलावत करते हैं। तो गोया के ये जो हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, ये जो हम कुरान करीम को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, ये जो सब कुछ है ये पैगंबरों वाला काम है। अल्लाह करीम ने मेरे और आपके ऊपर करम फरमाया कि रमजानुल मुबारक के इस महीने में हम लायानी में भी मुब्तला हो सकते थे, हम सोने में भी वक्त मशगूल रह सकते थे, हम किसी और चीज में भी पढ़ सकते थे। अल्लाह करीम ने हमें उस काम के लिए कबूल फरमाया जो अल्लाह के नबियों वाला काम है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि बाकी अहबाब को भी इस कार खैर में शामिल करें। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ किसी को पता चलता है कि फलां जगह से चीनी सस्ती मिल रही है, फलां जगह से थोड़ा सा फायदा हो रहा है, फलां जगह से दूध अच्छा मिल रहा है, हर किसी को बताते हैं। तो भाई ये काम क्या है, यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, ये सब का सब नबियों वाला काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको नबियों वाले काम की सआदत नसीब फरमाई। वयुज़क्कीकुम, खुद शुक्र अदा करें, खुद मुस्तकिल मिजाजी से जुड़े और दूसरों को भी दावत दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, यतलू अलैकुम आयातिना, वो तुम्हारे सामने हमारी आयात की तिलावत करते हैं, वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करते हैं। तज़किया का क्या मतलब है कि बातिनी खराबियां, बातिनी बीमारियां, जो मैल कुचैल है उन्हें दिलों से निकालते हैं। और ये जो बातिन की सफाई और तहारत है, जिसको एहसान और तसव्वुफ की मेहनत भी कहा जाता है, जिसके ऊपर हमारे दौर के बहुत सारे मुत्तबे सुन्नत मशाइख अमल पैरा हैं, और बाज़ लोगों ने को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि उन्होंने इस नाम से बहुत सारी खराफात को भी रवाज दे दिया, लेकिन हम खराफात की वजह से कभी भी अच्छी चीज को नहीं छोड़ते। इसी तरह इस तज़किया के मामले में, तसव्वुफ के मामले में, एहसान के मामले में भी हम जो मुत्तबे सुन्नत मशाइख हैं और जो मुत्तबे सुन्नत सलासिल हैं उनसे इस्तिफादा करने की कोशिश करें। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम, और वो आपको सिखाते हैं, अल किताबा, किताब भी, वल हिकमत, और हिकमत भी, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वो कुछ सिखाते हैं, वयुअल्लिमुकुम, वो सिखाते हैं आप सबको, मा लम तकूनु तालमून, वो कुछ जो तुम नहीं जानते थे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। कितनी बड़ी बात है, फज़कुरूनी, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना और हर वक्त ध्यान अपने रब की तरफ रहना, ये ऐसा अमल है। अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाते हैं मैं भी तुम्हें याद करूंगा। तो देखें
آدمی دنیا والوں کو یاد کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بھی یاد کرتے ہوں، لیکن اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے، فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، میری بارگاہ میں کفر مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ دو راستے بتائے، ایک صبر کا راستہ، ایک نماز کا راستہ۔ جب کبھی بھی آدمی کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی نصرت حاصل کرنی ہے۔ اور صبر کی بھی 3 صورتیں، نمبر 1 نیکی پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے، نمبر 2 گناہوں سے بچے رہنا، یہ بھی صبر ہے، اور نمبر 3 جو حالات آئیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ تینوں قسم کے صبر ایسے ہیں جن پر وعدہ کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ نیکی کرے گا اللہ کی معیت اور نصرت، گناہ سے بچے گا اللہ کی معیت اور نصرت، اور حالات آئیں گے اپنے رب کے فیصلوں اور تقدیر پر راضی رہے گا، اللہ کی معیت اور نصرت۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، ان کے مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو دیکھیں یہ اس حقیقت کا بیان ہے جو ہماری نگاہ دیکھتی ہے کہ مر گیا، لیکن اللہ رب العزت کا کیا فیصلہ ہے، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ نہیں کہنا۔ دوسری جگہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں۔ ہماری نگاہ دیکھتی ہے پیسے کم ہو رہے ہیں، زکوٰۃ میں پیسے کم ہو رہے ہیں اور سود میں پیسے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اس کا الٹ ہے۔ تو اللہ کے وعدوں کا یقین ہو جائے، ظاہری نقشوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اموات، ان کے مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے سے، خوف آئے گا، مشکل آئے گی، وَالْجُوعِ، بھوک آئے گی، فقر و فاقہ کا آدمی شکار ہوگا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہیں مال میں کمی واقع ہوگی، کہیں جان اللہ لے لیں گے کسی کی، اپنے رشتہ داروں کی، اعزا و اقربا کی، والثمرات، کبھی پھل کم ہو جائیں گے، یہ ساری کی ساری شکلیں آئیں گی، خوف کا سامنا، بھوک کا سامنا، فقر و فاقہ کا سامنا، نقص من الاموال، مال کی کمی، مالی طور پر، کاروباری طور پر نقصان، والانفس، اور جانوں کا نقصان، والثمرات، پھلوں کا نقصان، جو بھی نقصان ہوگا، لیکن آدمی اپنے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا۔ تو کیا فرمایا، وبشر الصابرین، بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الذین، وہ، اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو چیز ہے، جیسے آپ کسی آدمی سے کوئی چیز عارضی طور پر لیتے ہیں، وہ واپس لے لے، تو آدمی کبھی نہیں کہتا کہ کیوں لے لی، آدمی کہتا ہے جی بڑی مہربانی، اتنا عرصہ آپ نے استعمال کرنے دی، اتنا عرصہ آپ نے دے دی، یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ لے کیوں لی ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم نے اپنی رحمت سے جو کچھ دیا اپنے کرم سے دیا، اللہ جب لینا چاہیں، اللہ کی مرضی اور اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ایسا کہہ دے گا، جو آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے گا، تو اس کے اوپر انعامات کیا ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صلوات، رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں، وہ جگہیں جن کے درمیان جو ہے وہ اماں ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی، اور پانی تلاش بھی کر رہی ہیں، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھ رہی ہیں، جس کے درمیان آج حج اور عمرے کے دوران ہم سعی کرتے ہیں، اس کو صفا اور مروہ کہتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ یہاں ان دونوں جگہوں پر بت نصب کیے ہوئے تھے، بعض نے لکھا کہ یہ دو
آدمیوں کی طرف منسوب ہے جو بدکاری میں مبتلا ہو گئے اور ان کو جو ہے وہ بت بنا دیا گیا، پتھر بنا دیا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال جو بھی ہے اللہ کی نشانیاں، اور سب سے بڑا واقعہ جو معروف ہے اور جو مستند ہے وہ حضرت اماں ہاجرہ کا ان دونوں کے درمیان دوڑنا ہے۔ اللہ کو ان کی وہ ادا، اللہ رب العزت کو ماں کی وہ ممتا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازمی کر دیا۔ فمن حج البیت، بس جو شخص حج بیت اللہ کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یعنی ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اس کے اوپر لازم ہے۔ تو یہ اس کے یعنی حج اور عمرے کا حصہ، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص کوئی نفلی عمل کرے خیرن، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ومن تطوع خیرن، جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے تو خوش دلی کے ساتھ کرے، اپنی دلی رضامندی کے ساتھ کرے، تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ رب العزت شاکر قدردان ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدا، وہ کچھ جو ہم نے اتارا، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا؟ اہل کتاب آئے اور جو حکم تھے ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، ویسے جو بات ہوتی اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کر کے بتایا کہ بھائی دیکھو، یہ جو حد ہے، یہ ہاتھ کاٹنے والی جو حد ہے، یہ تو تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ تو اس طرح وہ چیزوں کو چھپاتے تھے۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر لعنت فرماتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، واصلحوا اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور ان باتوں کو بیان کر دیا، اولئک اتوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بھی درگزر والا معاملہ فرمائیں گے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فَأُولَٰئِکَ، یہ وہ لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ تو جب اللہ اپنے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں تو بھائی یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ جو بھی توبہ کرے گا، جو بھی اصلاح کرے گا، جو بھی اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کر لے گا، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ہاں، کفر کیا اور مرنے سے پہلے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا تو پھر ایسا نہیں ہے، لیکن اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور خدا نخواستہ ایک آدمی تھا تو مسلمان، لیکن موت اس کو حالت کفر پر آ گئی تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہاں جا کر ان سے کوئی ایسا برا عمل ہو جاتا ہے کہ ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں، اس سے جو ہے وہ بچنے کا اہتمام کریں۔ تو فرمایا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہوگی، والملائکہ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہوگی، خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود اکیلا رب ہے، الہ واحد،
وہ تنہا اور یکتا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود اس سوائے اس کے، وہ الرحمن وہ مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں دریاؤں میں، بما ينفع الناس ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، لوگوں کے نفع والی چیزوں کو لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض اور اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ اور اس زمین میں پھیلا دیے ہر طرح کے جانور اور چوپائے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب اور بادل، المسخر جو کہ اللہ رب العزت نے تابع کر رکھے ہیں، اپنے حکم کے فرمان کے پابند بنا رکھے ہیں، بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون ان سب میں نشانیاں ہیں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یتخذ من دون اللہ اندادا بعض ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے سوا اور شریک ٹھہراتے، اندادا ند ان کی جمع، ند کا معنی مقابل، شریک، اس جیسا، من دون اللہ لوگوں میں سے وہ جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرتے، کوئی کسی بت کے ساتھ، کوئی کسی درخت کے ساتھ، کوئی کسی اور چیز کے ساتھ، یحبونہم کحب اللہ وہ ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں، ان کی ایسی عقیدت کرتے ہیں، ان کا ایسا احترام کرتے ہیں، ان کا ایسا لحاظ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کا کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض لوگ بعض جو ہے وہ درباروں کا، مزاروں کا، درختوں کا، پتھروں کا، بعض بتوں کا، کوئی کس چیز کا وہ اتنا لحاظ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ کو فراموش کر کے ان چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے۔ تو بھائی جب دوسرا کوئی کسی پتھر سے، کسی لکڑ سے، کسی درخت سے، کسی اور جگہ سے محبت کرنے کو اور اس سے تعلق اور وابستگی رکھنے کو اپنے لیے باعث عار نہ سمجھے، تو ہمارا تو رب ہے اور اس رب کی محبت وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کے اوپر آدمی کو بہت شدت پسند ہونا چاہیے، اللہ کی محبت میں آدمی کو شدت پسند ہونا چاہیے۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اشد حبا للہ وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، بہت پکے ہوتے ہیں، بہت جو ہے وہ نظریاتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ فکری طور پر اس کے حوالے سے وہ ان کو شرح صدر ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا تو یہ جو اللہ رب العزت کی محبت ہے یہ ایسی چیز ہے جو ہر چیز کے اندر جان پیدا کر دیتی ہے، عبادت کی حلاوت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے اس کی فکر کی جائے، اس کی محنت کی جائے اور اس کے لیے اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہو، وابستگی ہو۔ ہمارے حضرت جی ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ حضرت جی کے ساتھ، حضرت جی کے خلفاء کے ساتھ جڑے تو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی حلاوت نصیب فرما دی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اپنی محبت کی حلاوت نصیب فرما دے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ کاش ان لوگوں کو سمجھ آ جائے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کاش ان ظالموں کو سمجھ آ جائے، إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ان کو پہلے معلوم ہو جائے کہ جس وقت یہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت تو یہ سمجھ آئے گا ہی آئے گا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ رب العزت سخت عذاب والے، یعنی کاش یہ لوگ عذاب کے دیکھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیتے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا یہ اس وقت کے جب برات کا اظہار کریں گے وہ معبودان باطلہ کہ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا ان سے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، یعنی پیروی کرنے والوں، عبادت کرنے والوں، بندگی کرنے والوں سے وہ برات کے اظہار کر دیں گے، ورأوا العذاب اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب اور سارے کے سارے اسباب کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جو ان کے وسیلے اور واسطے ہیں سب کے سب ختم اور منہدم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا اس وقت میں وہ لوگ جو پیروی کرنے والے، جو چیلے ہیں، جو اتباع کرنے والے ہیں، جو کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرہ کاش ہمارے لیے ایک دفعہ لوٹ جانا، ایک آپشن اور ایک چانس اور مل جائے،
لو ان لنا کرہ، کاش ہمارے لیے لوٹ جانا ہو، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے برات کا اظہار کریں جیسا کہ انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا۔ تو بھائی آج موقع ہے اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کا، آج موقع ہے ہر غفلت اور ہر شرک اور ہر کفر والے نقشے کو چھوڑنے کا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ رب العزت ان کو دکھائیں گے ان کے اعمال حسرات علیہم، جو ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلالا پاکیزہ چیزیں، طیبہ اور پاک چیزیں، حلالن حلال اور طیبہ پاکیزہ، یعنی ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو اور چیز بھی پاکیزہ ہو، یہ نہیں کہ چیز جب وہ حرام ہے اور گندی ہے، نجس ہے، اور طریقہ اس کا بے شک درست ہو، تو طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اگر درست طریقے سے درست چیز لی جائے گی تو وہ حلال ہوگی، اگر خدا نخواستہ غلط طریقے سے درست چیز بھی لے لی تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس معاملے میں بہت زیادہ اپنے رزق کا، اپنی آمدنی کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ انما یأمرکم بالسوء یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان آدمی کو برائی کے اوپر لگاتا ہے، بے حیائی پر لگاتا ہے، اور آج کے دور میں بے حیائی کی بہت شکلیں، ان سے بچنے کا اہتمام ہو، خاص طور پر نظر کی حفاظت ہو، اور یہ جو انٹرنیٹ ہے اور یہ جو موبائل ہیں اور یہ جو طرح طرح کے فتنے ہیں، ان سب فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام ہو۔ ہمارے ہر طرف آج ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ سے بچنے کی فکر ہو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کس کا حکم دیتا ہے؟ سوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی باتیں کرو کہ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علی آبانا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے پایا، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آبانا اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا اگر ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، کسی کوئی چیز کے بارے میں عقل ہی نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی وہ ان کی پیروی کریں گے؟ تو یاد رکھیے کہ اپنے آباء و اجداد کی ان چیزوں میں پیروی جو دین کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ کے امر کے خلاف ہو، ہرگز پیروی کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال اس شخص کی، ان لوگوں کی، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص جیسی مثال ہے، ینعق، جو پکارتا ہے، بما لا یسمع، اس آدمی کو کہ جو سنتا ہی نہیں، ایسے آدمی کو پکارنے لگے کہ جو سنتا ہی نہیں، الا دعاء و ندا، یہ محض پکار ہے، یہ محض جو ہے وہ جو یعنی چیخو پکار ہے، الا دعاء و ندا، یہ تو محض ان ایسے آدمی کے لیے یہ جو ہے یہ پکار، لا یسمع، جو سنتا نہیں ہے، الا دعاء و ندا، تو یہ چیخو پکار کی طرح ہے، یعنی جیسے دعان پکارنا، و ندان آواز لگانا، چلانا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ محض چیخنا چلانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سمن، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، واشکروا، شکر کرو، للہ، اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام کیا، المیتۃ، مردار کو حرام کیا، والدم، خون کو حرام کیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔
اس لیے جو بھی مردار چیز ہے، خاص طور پر بھائی آج کے دور میں بہت ساری ایسی مصنوعات آ گئی ہیں کہ جس میں حلال چیزیں نہیں ہیں، اور ایسے احباب جو دوسرے ممالک میں رہنے والے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کریں کہ ایسی ناپاک چیزیں، ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے، حلال سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے، یا ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ درست نہیں ہے، تو ان کے استعمال کرنے کے معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ والدما خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کا جس پر نام لیا جائے، یعنی غیر اللہ کے نام پر لوگ کیا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لوگ طرح طرح کے جو ہے وہ جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں بعض اوقات درباروں پر بھی ہوتا ہے، بعض دوسری جگہوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں یہ عقیدے کا معاملہ ہے اور یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس لیے جاہلیت کی ہر وہ شکل اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے اور دینے والی ہر شکل، اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کا اہتمام کریں۔ فمن استرا، بس جو شخص مجبور ہو گیا، استرار سے ہے، فمن استرا، بس جو شخص مجبور ہو گیا، غیر باغن، اور ایسا ہے کہ سرکشی کا مظاہرہ کرنے والا نہیں، غیر باغن، مجبور ہو گیا، سرکشی نہیں کر رہا، ولا عادن، اور حد سے تجاوز نہیں کرنے والا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، وہ جو اللہ نے اتارا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں بہت تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں کھاتے اپنے دلوں میں مگر آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت ان کے ساتھ قیامت والے دن بات بھی نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بھائی جو اللہ رب العزت کا حکم ہے وہ مقدم ہے، اگر خدا نخواستہ آدمی کے مفادات کا تصادم ہو جائے، جیسے آج کے دور میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سودی بینکوں کے ذریعے سے معاملات کرتے ہیں، یا اور بعض معاملات میں جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے پوچھے بغیر، تو بھائی یاد رکھیے کہ ان چیزوں کے معاملے میں یہ بے احتیاطی کرنا یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جن کے پاس کوئی بھی علم ہے ان کے بارے میں یہ خاص طور پر وعید ہے، علماء کے بارے میں، مفتیان کے بارے میں، اور علم رکھنے والوں کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہ بنیادی طور پر تو اس کا مخاطب اہل کتاب ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی حکم کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ رب العزت ان سے بات نہیں فرمائیں گے قیامت والے دن، ولا یزکیہم، نہ اللہ انہیں پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو لے لیا مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، یہ کتنا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی کتنی ان کی جرأت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا، جب حق کے ساتھ اتارا تو پھر اس سے دائیں بائیں ہونے کی گنجائش نہیں۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں، بہت دور کی ضد اور ہٹ درمی میں جا پڑے، لفی شقاق بعید، دور کی ضد میں جا پڑے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، بھائی جتنے بھائی بہنیں اس میں کلاس میں شامل ہیں ان سے درخواست ہے کہ ترجمے والا قرآن کریم سامنے رکھ کر نہ بیٹھیں، یا تو اسکرین سے دیکھیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ سادہ قرآن کریم کا نسخہ اپنے سامنے رکھ کر اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، ترجمے والا قرآن کریم سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ لیس البر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو پھیرو، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف، جیسے شروع میں یہ والی بحث چلی تھی کہ قبلہ کون سا ہے، تو فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ قبلہ مشرق ہے یا مغرب ہے، بیت المقدس ہے یا مسجد حرام ہے، بلکہ نیکی کیا ہے، ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور مال دیا علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ مال اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے،
اور صدقہ اور اللہ کے راستے میں دینے کے جو بے شمار فضائل ہیں ان میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس صدقہ دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھ میں قبول فرماتے. تو اللہ کی محبت میں جو دیا اللہ اسے قبول فرماتے، اللہ اس کی قدر فرماتے. اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہوتی تھی. تو جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا اہتمام کریں، اور اپنے رشتہ داروں میں، ایسا اقربا میں، خاص طور پر دینی مدارس کے لوگوں کے لیے ضرور دینے کا اہتمام کریں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامہ، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے. پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کے دور میں قیدی، ان کی رہائی کے لیے، ان کے جرمانے ادا کرنے کے لیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدوں کی وعدے پورے کرتے ہیں. اذا عہدوا، جب وعدے کریں تو ان کی پاسداری کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء، والصابرین، صبر کرنے والے، جمے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے. فی البأساء، بأساء کا معنی مالی تنگ دستی میں، والضراء، جسمانی تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا. واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں متقون، پرہیزگار. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تمہارے اوپر فرض کیا گیا قصاص فی القتلى، مقتولوں کے معاملے میں. کتب علیکم القصاص فی القتلى، تمہارے لیے قصاص کو فرض کیا گیا فی القتلى، مقتولوں کے معاملے میں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد ہے. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام ہے. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت ہے. فمن عفی له من اخیہ شیء، جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا. فاتباع بالمعروف، تو اس کی جو ہے وہ پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق. واداء الیہ باحسان، اور اس کو دینا ہے بے احسان، اچھے طریقے سے، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، یہ ہلکا کر دینا ہے، یہ بوجھ اتار دینا ہے تمہارے رب کی طرف سے. ورحمۃ، اور اس کی مہربانی ہے. فمن اعتدى بعد ذلک، بس جو شخص حد سے تجاوز کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. بھائی قصاص میں بندے کو مارا جاتا ہے، زندگی کیسے ہے؟ اس سے کہ ایک آدمی کی موت باقی ساری انسانیت اور معاشرے کے لیے زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. آج آپ دیکھیں جتنے جرائم ہیں، جن ممالک میں کسی درجے میں شرعی سزائیں نافذ ہیں، وہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے. سعودی عرب کی آپ مثال لے لیں، باقی جگہوں کی لے لیں. تو ہمارے ہاں جب جرائم کی سزائیں شرعی نہیں ہیں تو آپ ہر دن سنتے ہوں گے ہر بندہ کہتا ہے کہ جی فلاں کو چوک میں لٹکا دیا جائے، فلاں کے ساتھ یہ کر دیا جائے. تو بھائی یہ وہ فطرت ہے جس کا ہر چند دنوں کے بعد ہم میں سے ہر آدمی کی زبان سے اور دل سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کریم ہمارے ملک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا عادلانہ نظام نصیب فرما دے. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس لیے کہ جب قصاص ہوگا تو آدمی محتاط ہو جائے گا، آدمی پرہیزگار بن جائے گا، آدمی غلطی نہیں کرے گا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگلی بار فرمائی کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وصیت کر کے جائے. للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے معروف دستور کے مطابق. حقا علی المتقین، یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو یہ جو بات ہے یہ پہلے تھی. اس کے بعد تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ جو حصے ہیں اور جو ذمہ داری ہیں وہ متعین کر دی. تو ان ذمہ داریوں کے معاملے میں تو آدمی وصیت نہیں کر سکتا، البتہ 1/3 1/3 میں آدمی کی وصیت چلے گی، لیکن ویسے وصیت لکھ لینی چاہیے. بھائی کتنے معاملات ہمارے آج ہوتے ہیں، لین دین کے مسئلے اور بہت ساری چیزیں، تو بھائی زندگی کا کیا پتا. اس لیے وصیت تو ہر ایک کو لکھ لینی چاہیے، لکھ کر رکھ دینی چاہیے، اور اپنے کسی خاص فرد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں یا اپنی بیوی کو، کسی نہ کسی کو ضرور بتا دینا چاہیے. تو وصیت لکھنے کا سب لوگ ضرور اہتمام کریں. ان طرح کا خیرا الوصیہ،
کہ اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر کے جائے. حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بس جس شخص نے اسے تبدیل کر دیا اس کو سننے کے بعد، فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان پر ہے جو اسے تبدیل کر دیں. یعنی جن کے سامنے وصیت کی، بندہ تو مر گیا، وہ تو پوچھنے والا نہیں، بعد میں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس میں کوئی تبدیلی کر دی، تو فرمایا کہ اس کا وبال اور عذاب تبدیلی کرنے والوں پر ہوگا. اور یہ یاد رکھو، وہ جو آدمی ہے وہ تو نہیں سن رہا، لیکن ان اللہ سمیع علیم، اللہ تو سن لیں، اللہ تو جانتے ہیں. فمن خاف من موص جنفا، جو شخص وصیت کرنے والے کے بارے میں کسی قسم کی جو ہے وہ حق تلفی کا اسے خدشہ ہو. فمن خاف، جو شخص ڈرے، من موص، وصیت کرنے والے سے، جنفن، کسی حق تلفی کا، او اثمن، یا کسی قسم کے گناہ کا، تو فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے. فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر اس کی زندگی میں اس کو یہ والی بات دیکھی کہ وہ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا دے، اس کو رائے راست پہ لا دے. پھر کسی اور بات میں اختلاف ہو گیا تو اس کے درمیان صلح کروا دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس لیے کہ حلال چیزوں سے منع کر دیا، آدمی کے سامنے کھانا، آدمی کے سامنے پانی، آدمی کے سامنے سارے مواقع، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ انہیں استعمال نہیں کر رہا. تو جب ایک مہینے کی مشق اور پریکٹس کر کے یہ سکھا دیا کہ جیسے حلال چیز سے بچ رہے ہو، اپنی زندگی کو حرام سے بچانے کا اہتمام کر لو. اور جب اس کا اہتمام کر لو گے اور زندگی کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ موت عید جیسی عطا فرمائیں گے. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، بس تم میں سے جو شخص مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دیگر دنوں میں عدت، یہ گنتی پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے. تو عام مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں اب یہ ہو گیا کہ ہر آدمی ذرا سا مسئلہ ہے تو بس جی فدیہ دے دیا. تو بھائی یاد رکھیں کہ فدیہ صرف اور صرف اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کے لیے قضا کا آپشن نہیں بچا، یعنی اتنا بوڑھا، اتنا بیمار کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے فدیہ ہے. ورنہ پہلے قضا ہے، اس کے بعد فدیہ ہے. آج نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں رکھیں، چھوٹے دنوں میں رکھیں، اللہ صحت دیں اس وقت رکھیں. تو پہلی چیز قضا ہے، فدیہ دینے سے روزوں سے آدمی بری ذمہ نہیں ہو سکتا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، بس جو شخص اپنی خوش دلی کے ساتھ کوئی نیک کام کرے، فهو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، یعنی روزہ رکھنا یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان الذی، رمضان المبارک کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اتارا گیا. ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور واضح جو وہ نشانیاں، واضح دلائل ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرآن ہے. تو بھائی یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ. تو رمضان کا مہینہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ. اللہ نے کرم فرمایا، الحمدللہ مجھے اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا، تو ہم کوشش کریں مستقل مزاجی کے ساتھ، وابستگی کے ساتھ. بھائی پوری زندگی ہم سب کچھ کرتے رہے، ایک دفعہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا تو ہم کوشش کریں کہ ہم پورا قرآن کریم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے اوپر سے ایک دفعہ تو کم از کم ہمارا مرور ہو جائے، ایک دفعہ تو ہمارا گزر ہو جائے، تاکہ ہم اس بات کی تسلی کر لیں کہ ہم نے مستند علماء کرام سے قرآن کریم کو ایک دفعہ تو پڑھا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جس آدمی کے سامنے آ جائے، فمن شہد منکم الشہر، جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پالے، شاہدہ جو حاضر ہو جائے، یہ آدمی کا تذکرہ ہے، اشارہ رمضان المبارک کے مہینے میں، تو فلیصم، تو اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ باقی ایام کا روزہ، عدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی پیدا فرمانا چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تنگی نہیں چاہتے. ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. ولتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو. علی ما ہداکم، اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ کے بندے آپ سے پوچھیں
अन्नी मेरे बारे में, फइन्नी करीब मैं तो करीब हूँ, उजीबु दावत दाई इज़ा दान मैं जवाब देता हूँ, कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार का, इज़ा दानी जब वो मुझे पुकारे, फल यस्तजीबु ली वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, बस चाहिए कि जो मेरा हुक्म माने, फल यस्तजीबु ली उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने, वल युमिनु बी मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून ताकि वह हिदायत पालें। उहिल्ल लकुम लैलतुस सियाम रफ़तु इला निसाइकुम, पहले ये होता था कि जो आदमी सोने से पहले पहले अपनी बीवी से इज़दिवाजी ताल्लुक कायम कर ले तो उसकी गुंजाइश होती थी, लेकिन एक दफा सो गया तो दोबारा से इज़दिवाजी ताल्लुक कायम करने की और अपनी बीवियों के साथ बेलिबास होने की गुंजाइश नहीं थी। तो बाज लोगों ने इसमें बेहतियाती की, तो उनकी बेहतियाती की जब खबर आई तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इसके मामले में गुंजाइश दे दी गई। तो फरमाया उहिल्ल लकुम, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए, लैलतुस सियाम रोजे की रातों में, अर्रफसु इला निसाइकुम अपनी बीवियों के साथ बेलिबास होना, हुन्ना लिबासुल लकुम वो तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना तुम उनका लिबास हो। तो ये कैसी बात है, देखें बीवियों के मामले में आदमी को और जो भी रफीक हयात हैं या रफीक हयात है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ लिबास वाला मामला, पर्दे वाला मामला, कुर्ब वाला मामला, अपनायत वाला मामला, सुकून वाला मामला होना चाहिए। अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम था कि कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम तुम अपने मामले में खयानत का इर्तिकाब करोगे, फताबा अलैकुम उसने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया, व आफा अनकुम तुम्हें माफ कर दिया, फल आन बाशिरूहुन्ना तो अब तुम इज़दिवाजी ताल्लुक कायम करो, वब्तगू मा कतब अल्लाहु लकुम और वो तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख लिया, यानी औलाद वगैरह, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र यहाँ तक कि तुम्हारे लिए स्याह धागा सफेद धागे से जुदा हो जाए फजर में। तो एक साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये पढ़ा और अपने सिराने के नीचे दो धागे, दो जो वो कपड़े रख लिए और उनको देखते थे, जब सफेद और स्याह वाज़े नजर आते तो कहते अब सुबह हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फरमाया अरे भाई तुम्हारा सिराना, तुम्हारा तकिया ये तो पूरा उफुक है, इसके ऊपर तो स्याही और सफेदी और दिन और रात सब का सब तुम्हारे तकिए के नीचे समा गया। तो देखें जब आदमी अज खुद कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करेगा तो हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कैसा अमल हो रहा है। तो इसलिए कुरान और हदीस को हमने समझना है, अल्लाह के हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरून उला के जो हजरात हैं उनकी तालीमात की रोशनी में और मुस्तनद असातिज़ा किराम की तालीमात की रोशनी में सिर्फ अपनी अकल से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं और आखिर में आदमी गुमराह हो जाता है। फरमाया सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर रोजे को पूरा करो, इलल लैल रात तक, वला तुबाशिरुहुन्ना और अपनी बीवियों के साथ इज़दिवाजी ताल्लुक मत कायम करो, वांतुम आकिफून इस हालत में कि तुम एतकाफ में, यानी एतकाफ में, आकिफून फिल मसाजिद मस्जिदों में एतकाफ बैठे हो उस वक्त इज़दिवाजी ताल्लुक कायम करने की इजाजत नहीं। तिल्का हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं, फला तकरबूहा इनके करीब भी मत जाना, कदालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नास इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत खोल खोल कर बयान करते हैं अपनी निशानियां, लिन्नास से लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो परहेजगारी इख्तियार करें, वला ताकुलू अम्वालकुम और मत खाओ, अम्वालकुम अपने मालों को, बैनकुम आपस में, बिल बातिल बातिल तरीके से, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम और उन्हें हुक्काम के पास मत लेकर जाओ, लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास ताकि तुम लोगों के मालों का एक हिस्सा खा लो, बिल इसमें गुनाह के साथ, वांतुम तालमून इस हाल में कि तुम जानते बूझते हुए ऐसा मत करो। यसअलूनका अनिल हिल्ला वो आपसे पूछते हैं चांद के बारे में, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज कह दीजिए कि ये लोगों के लिए मवाक़ी तो वक्त का अंदाजा लगाना है और हज के लिए औकात का अंदाजा लगाना है, वलैसल बिर्रा और नेकी ये नहीं है, बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा कि तुम अपने घरों में पीछे की जानिब से आओ। तो पहले क्या करते थे वो लोग कि हज के महीने अपनी मर्जी से कर लेते थे, जब उनका दिल चाहता तो मुहर्रम को कहते ये ज़िल हज है, तो फरमाया कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको मुहर्रम बनाया वही मुहर्रम, जिसको ज़ुल हज बनाया वही ज़ुल हज। दूसरा काम क्या करते थे कि जब एहराम बांध लिया और घर से निकल गए और उसके बाद किसी बात का ख्याल आया दोबारा वापस आना पड़ा, तो अब घर के दरवाजे से नहीं आते थे बल्कि उसकी छत से होकर दीवार फलांग कर आते थे। तो इससे फरमाया लैसल बिर्रा नेकी ये नहीं है, बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा कि तुम अपने घरों में मिन ज़ुहूरिहा पीछे की जानिब से आओ,
वलकिन्नल बिर्र मन इत्तका, लेकिन नेकी क्या है? मन इत्तका, जिसने तकवा इख्तियार किया वो नेकी है। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, अपने घरों में उनके दरवाजों से आओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। वकातिलू फी सबीलिल्लाह, और किताल करो अल्लाह के रास्ते में। अल्लज़ीना युकातिलूनकुम वला तातदू, उन लोगों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ किताल करें। वला तातदू, लेकिन हद से तजावुज ना करना, ज्यादती ना करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हद से ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। वक्तुलूहुम, और तुम उनको कत्ल करो। हैसु तक़िफ्तुमूहुम, जहाँ कहीं तुम उनको पाओ। वाखरिजूहुम, और उनको निकालो। मिन हैसु अखरजूकुम, जिस जगह से उन्होंने तुम्हें निकाला। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, और उनको कत्ल मत करो मस्जिद हराम के पास। हत्ता युक़ातिलूकुम फी, यहाँ तक कि वो तुम्हारे खिलाफ किताल करें। सुलह हुदैबिया के बाद जब मुसलमान जाने लगे तो मसला ये आ गया कि दो चीजें, एक है अशुर हुरम, अशुर हुरम से मुराद है रजब का महीना और ज़िलक़ादा का महीना और ज़ुल्हज्जा का महीना और मुहर्रम का महीना, तो अशुर हुरम। और दूसरा मसला यह है कि बैतुल्लाह शरीफ और हरम शरीफ का मामला है। अब अगर खुदा न ख्वास्ता वो कोई शरारत कर दे तो क्या होगा? तो इसे फरमाया वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, तुम किताल न करो, तुम पहल न करो। हत्ता युक़ातिलूकुम फी, यहाँ तक कि वो तुम्हारे खिलाफ किताल करें उसमें। फ़इन क़ातलूकुम, अगर वो किताल करें। फ़क़्तुलूहुम, तो उनको कत्ल करो, तुम भी उनके खिलाफ किताल करो। कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, इसी तरह सिला है काफिरों के लिए। फ़इन इंतहू, बस अगर वो बाज आ जाएं। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बस बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमाने वाले, रहम करने वाले हैं। वक़ातिलूहुम, और उनके खिलाफ किताल करो। हत्ता ला तकून फितना, यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन अल्लाह का हो जाए। तो किताल सिर्फ खून रेजी का नाम नहीं, किताल नाम है फितने को खत्म करने का। किताल नाम है इलाही कलिमतिल्लाह का, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। जैसे एक डॉक्टर, जैसे एक हकीम, वो क्या करता है कि किसी का ऑपरेशन करता है, जिस्म का कोई हिस्सा काट देता है, लेकिन वो हिस्सा काट देना मकसूद नहीं होता, बाकी जिस्म को बचाना मकसूद होता है। तो इसे फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, किताल करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज आ जाए। फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, तो फिर कोई जो है वो कोई ज्यादती नहीं है मगर जो है वो जालिमों के ऊपर है। अश्शारुल हराम, हज के महीने। अश्शारुल हराम, हज के महीने। बिशारुल हराम, वो अश्शारुल हराम हुर्मत के महीने। बिशारुल हराम, वो हुर्मत के महीनों के बदले में, यानी हुर्मत के महीनों का अगर वो ख्याल करेंगे तो हम ख्याल करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। वल हुर्मातु क़िसास, और हुर्मात में, हुर्मतों के मामले में क़िसास अदला बदला है। भाई वो ख्याल करेंगे तो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। फमन अतदा अलैकुम, बस जो कोई ज्यादती करे तुम्हारे ऊपर। फ़अतदू अलैहि, तो तुम भी उसकी ज्यादती का जवाब दो। बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, उतना ही जितनी उसने तुम्हारे ऊपर ज्यादती की। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत परहेजगारों के साथ हैं। वानफिकू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। वाहसिनू, और एहसान करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा को पूरा करो अल्लाह के लिए। फइन उहसिरतुम, अगर तुम्हें रोक लिया जाए, तुम्हें पाबंद कर दिया जाए। फमस्तैसर मिनल हदी, तो बस जो तुम्हें हदी यानी कुर्बानी का जानवर मुयस्सर हो वो भेज दो। वला तहलिकू रूसकुम, और अपने सरों को हलक मत करवाओ। हत्ता यबलुगल हदी महल्ला, यहाँ तक कि हदी का वो जानवर महल्लहू, हरम शरीफ की हदूद में पहुंच जाए। फमन कान मिनकुम मरीजन, बस जो कोई तुम में से मरीज हो, औ बिही अदम मिन रासी, या उसके सर में कोई तकलीफ हो, फफिदियतुम मिन सियाम, तो उसका फिदिया है रोजे के जरिए से। और सदकातिन, या सदका के जरिए से। और नुसुक, या कुर्बानी के जरिए से। फ़इज़ा अमिनतुम, बस जब तुम अमन में हो जाओ। तो फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, जिस आदमी ने हज तमत्तो किया यानी उम्रा के जरिए से नफा उठाया हज में, तो फमस्तैसर मिनल हदी, तो उसे जो हदी मुयस्सर हो वो अदा कर दे। फमन लम यजिद, और जो हदी ना पाए, फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, तो वो 3 दिन के रोजे हज के दौरान रखे। वसबातिन, और 7 दिन के, इदा रजातुम, जब वो सबातिन 7 दिन के, इजा रजातुम, जब तुम लौट आओ। तिलका अशरतुन कामिला, ये 10 दिन पूरे हो जाएंगे। ज़ालिका, ये उसके लिए है, लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, कि जिसके अहले खाना मस्जिद हराम में नहीं, यानी जो वहां का मुकीम नहीं है, बाहर से आने वाला है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वालमू, जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सख्त अजाब वाले हैं। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज
اشہر معلومات اس کے لیے اشہر مہینے ہیں معلومات مقرر فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج بس جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا یعنی جس آدمی نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا حج کا ارادہ کر لیا ان مہینوں میں تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو بس وہ کیا نہ کرے یعنی وہ ازدواجی تعلق نہ قائم کرے جو بھی ازدواجی تعلق سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں تو ساری کی ساری رفث میں شامل ہیں تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج اور نہ فسق و فجور کا ارتکاب کرے نہ جنگ کرے حج کے دنوں میں وما تفعلوا من خیر اور جو کوئی تم خیر کے کام کرو گے یعلمہ اللہ رب العزت انہیں جانتے ہیں وتزودوا اور تم اپنے ساتھ زاد راہ لے لو فإن خیر الزاد التقوی بس بہتر زاد راہ وہ تقوی ہے واتقونی اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والو لیس علیکم جناح تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو فإذا افضتم من عرفات بس جب تم عرفات سے واپس لوٹو فاذکروا اللہ کو یاد کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس واذکروہ کما ہداکم اللہ رب العزت کا تذکرہ کرو کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی وإن كنتم من قبلہ لمن الظالمین اور البتہ تم تھے اس سے پہلے من الضالین اس سے پہلے تم تھے گمراہوں میں سے یعنی تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر لوٹ آؤ اس جگہ سے جہاں سے لوگ لوٹیں واستغفر اللہ اور استغفار کرو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں یہ جو حج کے مسائل اور احکام ہیں یہ عموماً سمجھ نہیں آتے اللہ کریم اپنی رحمت سے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیں اور ہم سب کو بار بار وہاں جانا نصیب فرما دیں تو پھر سمجھ آتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت سے بار بار لے جائیں تو حج تربیت کا انتظام کریں گے انشاءاللہ العزیز تو ابھی اگر کسی نے حج کا پورا طریقہ سمجھنا ہو تو اس پر میری مختصر سی 10-11 منٹ کی ویڈیو موجود ہے پورا شروع سے آخر تک پورا طریقہ اس میں ہے اسے آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں تو فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم بس جب تم ادا کر لو مناسککم حج کے اعمال مناسک حج کے اعمال فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ تو تم اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کا ذکر کرو تو دیکھیں پہلے اللہ کی محبت کے معاملے میں یہ فرمایا اور اب اللہ کو یاد کرنے کے معاملے میں فرمایا تو بھائی دیکھیں جیسے لوگ دنیا میں اپنے لیڈروں کی اور دیگر لوگوں کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں اپنے خاندانوں کے بارے میں اپنی برادری اور قبیلے کے بارے میں کرتے ہیں تو فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرہ اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کو یاد کرو فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا ہمیں عطا کیجئے دنیا میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عطا کر دیجئے یعنی دنیا میں اپنا حصہ مانگتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ومنہم من یقول اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی بھلائی دیجئے وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی اچھائی دیجئے ہر طرح کی اچھائی مراد ہے بعض رات نے کہا کہ اچھی عورت مراد ہے لیکن عموم ہے ہر نیکی اور اعلی اچھائی تو ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دے دیجئے وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا لیجئے آگ کے عذاب سے اولئک لہم نصیب مما کسبوا تو ان کے لیے حصہ ہے مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا واللہ سریع الحساب اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والے ہیں فاذکروا اللہ رب العزت کو یاد کرو فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں فمن تعجل فی یومین بس جو شخص 2 دنوں کے بعد جلدی کر لے فلا اسم علیہ اس پر کوئی حرج نہیں ومن تاخر اور جو تاخیر سے یعنی 1 دن اور ٹھہر کر آئے فلا اسم علیہ اس پر کوئی حرج نہیں لمن اتقى اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے واتقوا اللہ سے ڈرو وعلموا اور جان لو انکم الیہ تحشرون کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے ومن الناس اور لوگوں میں سے من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا کہ جن کی باتیں آپ کو اچھی لگیں گی دنیاوی زندگانی میں یہ فرمایا کہ ایک شخص تھا اخنس بن شریق اس کا نام تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایمان کا قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا اور ایسی باتیں کی کہ جو بڑی خوشنما تھی لیکن پھر جاتے ہوئے اللہ یعوذ باللہ مرتد ہو گیا اور جو مسلمانوں کے اونٹ اور جانور چراگاہ میں چر رہے تھے انہیں لوٹ کر لے کر بھاگ گیا
تو فرمایا کہ ومن الناس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا جن کی باتیں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوں گی دنیا میں ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ اور وہ اللہ کو گواہ بھی بنائیں گے اس چیز کے بارے میں جو ان کے دلوں میں ہے وہو الد الخصام حالانکہ یہ شخص کیا ہے بڑا جھگڑالو ہے یہ شخص کیا ہے بڑا جھگڑالو ہے اور بڑا ضد اور ہٹ درمی کرنے والا ہے یہ ایسا شخص ہے کہ جو بڑا جھگڑالو اور ضد اور ہٹ درمی کرنے والا وہ الد الخصام سخت جھگڑالو شخص ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ اور وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا تو زمین میں وہ تگ و دو کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد برپا کرے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور کھیتیاں اور نسل یعنی ان کو جلا ڈالتا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے کھیتی جلا ڈالی تھی اور جو ہے وہ نقصان کر دیا تھا واللہ لا يحب الفساد اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو تو اخذته العزت بالاسم تو اس کو اپنی نام نہاد عزت وہ گناہ پر آمادہ کرتی ہے فحسبه جہنم تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ولبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اس کی عزت سے مراد اس کے نفس کا جو غرور ہوتا ہے نا جو اپنے اندر کی میں ہوتی ہے وہ اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے فحسبه جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ولبئس المہاد بہت برا ٹھکانہ ہے ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یعنی اپنا جان مال سب کچھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اصول کے لیے صرف کر دیتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ کوئی بات اسلام کی مانی کوئی اپنی منمانی کی کوئی رسم مانی کوئی رواج مانا کوئی عقل مانی نہیں ادخلوا فی السلم کافہ پورے دین میں شامل ہو جاؤ داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات پھر اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس البینات واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد فاعلموا جان لو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ رب العزت عزیز زبردست ہیں حکیم حکمت والے ہیں هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں اللہ مگر اس بات کا کہ یاتیہم اللہ یعنی وہ بس اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ آ جائیں ان کے پاس فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائبانوں میں والملائکہ فرشتے آ جائیں وقضی الامر اور معاملہ نمٹا دیا جائے وإلی اللہ ترجع الامور اللہ رب العزت کی طرف ہی سب امور لوٹائے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اب انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا عبدالرؤوف محمدی صاحب ابھی ہی دوسرا جو نصف ہے اس کی تلاوت فرمائیں گے اس کو پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز تو آپ حضرات موجود رہیں اور گزارش یہ ہے کہ کل جمعہ ہے تو جمعہ کے دن تھوڑا سا وقت کا شاید مسئلہ ہوگا لیکن انشاءاللہ ہم حسب معمول 11 بجے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 1 بجے سے پہلے ہمارا سبق مکمل ہو جائے اور اگر خدا نخواستہ کل جمعے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر رہ گیا تو پھر جمعے کے بعد بھی ایک نشست ہو جائے گی ورنہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ پہلے ہی اس کو مکمل کر لیں گے اور باقی دنوں میں انشاءاللہ العزیز اسی ترتیب کے مطابق چلے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ